Assalamu alaikum, fourth class. How are you? I hope that you all are fine and enjoying good health at your homes. I am teacher Taiba, your SST teacher. اسٹوڈنٹس کل ہم لوگوں نے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں یہ والا ٹاپک کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے فرائض. آج ہم لوگ کریں گے انسانی حقوق. ٹھیک ہے، پیج نمبر 3 آپ لوگ اوپن کرو گے. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. جو سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں حقوق کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے. ٹھیک ہے، حقوق کافی اقسام کے ہوتے ہیں، جس طرح حقوق اللہ، حقوق العباد. ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق آتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، اس نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے. اور جو ہوتے ہیں حقوق العباد، اس میں آتا ہے کہ بندوں کے حقوق. ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کا ضروریات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے پورا کرنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی جو ہے مشکل یا ٹینشن یا پریشانی جو ہے وہ دور کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے انسانی حقوق. اس میں یہ سب آئیں گے کہ ہر انسان کو اپنے برابر سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابری کے بیس پر پیدا کیا ہے، کوئی کسی سے کمتر یا برتر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی حقوق میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھایا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، تو یہ انسانی حقوق میں آئے گا. چلیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسان برابر پیدا کیے ہیں، چونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے انسان بھی تھے جو کہ دنیا میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، اور عورتوں میں حضرت حوا علیہ السلام سب سے پہلی عورت تھیں جو اس دنیا میں تشریف لے کے آئی تھیں. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ذات پات کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ یہ جو ذاتیں ہم لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں نا، کہ ہم لوگ فلاں ذات سے ہیں، فلاں کاسٹ سے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، آرائین، مغل، راجپوت. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ذات کمتر یا برتر نہیں ہے، یہ انسانوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں کہ ہم فلاں ذات سے ہیں، ہم فلاں ذات سے ہیں. حالانکہ ہیں تو سب انسان ہی. ٹھیک ہے، سب انسان ہیں. ذات پات کا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے کہ ہم فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ انسانوں نے خود سے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی ذات کو کمتر یا برتر نہیں سمجھنا چاہیے، سب کو ایکول سمجھنا چاہیے. اگر ہم کسی ایک کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری جو کاسٹ ہے، ہماری جو کاسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، دوسری جو کاسٹ ہوتی ہے وہ برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. انسان سب برابر ہیں. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اونچا سمجھنا خود کو. ٹھیک ہے، برتر سمجھنا، اور ادنا کمتر. ٹھیک ہے، کسی کو کمتر سمجھنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ذات پات کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ یا ادنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کمتر یا برتر ذات کی بنیاد پر نہیں ہے. تمام انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو حقوق حاصل ہیں، کچھ چند حقوق حاصل ہیں. ٹھیک ہے، جو سب کے لیے برابر ہیں. وہ حقوق سب کے لیے برابر ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی انسان کو تمام حقوق دے دیے گئے ہیں کہ دوسرے بندے کا یہ فرض ہے کہ اس کو یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے. اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے جو ہیں وہ حقوق پیدا کریں، ٹھیک ہے، تو مینز کہ دوسرے شخص پہ بھی اب یہ فرض ہو جائے گا کہ آپ کے حقوق پیدا کریں. ٹھیک ہے، اس لیے سب برابر ہیں. جیسے زندگی کا حق، خوراک کا حق اور آزادی کا حق. ٹھیک ہے، اب زندگی گزارنے کا حق ہر کسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے کہ آپ نے زندگی اس وے میں گزارنی ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے لائف جس وے میں گزارنا چاہے گزارے. ٹھیک ہے، خوراک کا حق. اب خوراک جو ہے ہر کسی کو جو ہے اس تک پہنچانا یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے سب خوراک خود کھاتے جائیں اور ذخیرہ بھی کرتے جائیں، سیو کرتے جائیں، لیکن کچھ انسان جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ممالک جو ہیں وہ زیادہ وہاں ریسورسز ہیں، کچھ ممالک میں کم ہیں. تو یہ ہمیں اس بنیاد پر دوسرے کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس خوراک کتنی ہے، رہنے کا لائف سٹائل کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب انسان کی اپنی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. حالانکہ انسان سب برابر ہیں. انسان آیا بھی دنیا میں اکیلا ہے، اس نے جانا بھی اکیلا ہے. ٹھیک ہے، نہ تو وہ کچھ لے کے آیا ہے، نہ ہی وہ کچھ لے کر جائے گا.
تو اس لحاظ سے یہ جو جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے. تو اس بنیاد پر انسان کو جج کرنا یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے زندگی کا حق، خوراک کا حق اور آزادی کا حق. آزادی کا حق ہر کسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو قید نہیں کر سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم زندگی اس وے میں گزارو، باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دوسروں کو اچھی بات کہنا، ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات تک یہ جو ہے منحصر ہے. لیکن یہ کہ آپ کسی کو بلا وجہ روک کر نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے یہ کام فلاں کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، دوسرے سے دشمنی نکالنے کے لیے یا دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی کو آزادی کا حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح رہنا چاہے رہے. ٹھیک ہے، یہ حقوق اقوام متحدہ کے منشور میں بھی درج ہیں. بچوں، منشور کہتے ہیں فرمان میں. ٹھیک ہے، اب اقوام متحدہ کیا ہے، UN کیا ہے، چلو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ 1945 میں ایک عالمی تنظیم اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی. اب 1945 میں ایک تنظیم، ٹھیک ہے، ایک انتظام رکھا گیا، عالمی کہتے ہیں دنیا کا. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس کی ایک تنظیم بنائی گئی، ایک پارٹی بنائی گئی، ایک جو ہے کمیونٹی بنائی گئی کہ وہ جتنی بھی اقوام ہیں، اقوام جو ہے وہ قوم کی جمع ہے. ٹھیک ہے، قوم کسی بھی نیشن کو بولتے ہیں، جس طرح پاکستانی نیشن، ٹھیک ہے، جو ہے انگلش نیشن. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اقوام ہیں پوری دنیا میں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کو متحد کیا جائے. ٹھیک ہے، متحد مینس کہ اکٹھا کیا جائے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، کسی بھی ایک پوائنٹ پر تمام اقوام کو اکٹھا کیا جائے. اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے انسانی حقوق. ٹھیک ہے، کہ سب کو حقوق حاصل. اب تمام ممالک کے جتنے بھی جو ہیں تنظیمیں ہیں، سب تنظیموں نے اکٹھا ہو کر ایک تنظیم بنائی کہ ہم لوگ یہ تنظیم بناتے ہیں کہ ہر ملک کے لوگوں کو اپنے اپنے وے میں، اپنے اپنے سٹائل میں رہنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، کی بنیاد پر رکھی گئی. امن، جس میں امن سکون ہو. ٹھیک ہے، ترقی اور انسانی حقوق کا تحفظ اس تنظیم کے منشور کے 3 بنیادی نکات ہیں. نکات مینس پوائنٹس. ٹھیک ہے، منشور کوئی بھی ڈاکومنٹ، فرمان، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی جو ہے، اب یہ جو ایک عالمی تنظیم بنائی گئی، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی کہ تمام ممالک کو حقوق حاصل ہوں گے، اس وہاں کے رہنے والوں کو حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ امن سے رہیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل ہے. اب آپ لوگ دیکھو گے کہ کشمیر جو ہے اس وقت، ٹھیک ہے، وہ اپنی آزادی سے نہیں جی رہا. ٹھیک ہے، اس پر جو ہے انڈین جو ہے وہ قبضہ ہے، انڈین جو ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں. تو اس کے خلاف آواز جو ہے یہاں پر ایک یہ جو تنظیم ہے، عالمی تنظیم اقوام متحدہ، یہاں پر اکثر اٹھائی جاتی ہے کہ کشمیر پر کو پھر یہ حقوق حاصل کیوں نہیں ہے. اور چائنا ہمیشہ جو ہے وہ اس حق میں بولتا ہے. بچوں، یہ بھی بات آپ کو نوٹ کرنے کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ عالمی تنظیم کا بہت اہم رکن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اعلیٰ رکن بننا اس تنظیم کا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانی حقوق وہ معیار ہیں جو تمام انسانوں کے وقار کا تحفظ کرتے ہیں. وقار مینس عزت کا تحفظ کرتے ہیں. ان کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں. یکساں کہتے ہیں برابر. ٹھیک ہے، انسان خواہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، پیروکار کہتے ہیں ماننے والا، پیروی کرنے والا. کہتا ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو یا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے گورا ہے، کالا ہے، اس کی نسل کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، خاندان اس کا کوئی بھی ہے، وہ ہر حکومت کا اولین فرض ہے کہ ان حقوق کی فراہمی یقینی بنائے. ہر حکومت کا یہ فرض ہے، اولین پہلا، ٹھیک ہے، پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ان حقوق کو فراہم کرے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی آزادی سے رہ سکے. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پر اور بھی جو ہیں مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کرسچنز، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے اسلامی ملک ہے تو کرسچنز کو نکال دو، لیکن وہ ہیں تو پاکستانی. تو یہ پاکستانی حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگ، کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان حقوق کو یقینی بنائیں. مسلمانوں کے لیے اور کرسچنز کے لیے یکساں حقوق فراہم کرے. ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اب آپ لوگ اپنی نوٹ بک پہ آؤ گے. ٹھیک ہے، یہ 2 کویسچنز ہیں، ان کو آپ لوگوں نے
اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ عنوان ہے انسانی حقوق۔ شہریوں کو حقوق فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شہریوں کو حقوق فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انسانی حقوق کی تعریف کریں۔ انسانی حقوق وہ معیار ہیں جن کے تحت تمام انسانی یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ یہ 2 کوسچنز آپ لوگوں نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ ڈائری نوٹ کر لیں۔ باب نمبر 1 شہریت، صفحہ نمبر 3 عنوان انسانی حقوق۔ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا ہے اس کی آپ نے 3 بار پڑھائی کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے۔ اور سوال نمبر 7 یہ جو ہے سوال نمبر 7 ٹھیک ہے، اور جو کہ مشق کے اندر یہ والا سوال نمبر 3 بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیم کوسچن ہے، ایک ہی سوال مشق کی سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 7 یہ ایک ہی ہے۔ اور سوال نمبر 8 یہ والا یہ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ حافظ۔